امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیٹے کو شادی کی پہلی رات 10 نصیحتیں فرماتے ہیں۔ اگر ہر مرد شادی کرنے سے پہلے ان نصیحتوں کو غور سے پڑھ لے اور انہی کو اپنی زندگی کے اندر عملی طور پر اختیار کر لے تو ان کی شادی شدہ زندگی ہمیشہ سکون کے اندر گزر سکتی ہے۔ لیکن جو لوگ شادی شدہ نہیں ہیں وہ لوگ ان 10 نصیحتوں کو سننے کے بعد اپنے اعتبار کا جائزہ لیں کہ کیا ان کی عادات کے اندر تو یہ خامیاں موجود نہیں ہیں، اور اگر ایسا ہے تو انہیں درست کرنے کی کوشش کریں۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو فرمایا کہ میرے بیٹے، تم اس وقت تک گھر کا سکون حاصل نہیں کر سکتے کہ جب تک اپنی بیوی کے معاملے میں ان 10 عادتوں کو نہ اپنا لو، لہٰذا ان کو غور سے سنو اور ان پر عمل کا ارادہ کرو تاکہ تمہاری شادی شدہ زندگی کے اندر ہمیشہ سکون رہے۔ نمبر 1، عورتیں ہمیشہ تمہاری توجہ چاہتی ہیں۔ وہ چاہتی ہیں کہ تم ان سے واضح الفاظ میں محبت کا اظہار کرتے رہو، لہٰذا تم وقتاً فوقتاً اپنی بیوی کو اپنی محبت کا احساس دلواتے رہنا اور واضح الفاظ میں اس کو بتانا کہ وہ کس قدر تمہارے لیے اہم اور پیاری ہے، اور اس کو یہ بھی احساس دلوانا کہ تم اس کے وفادار ہو۔ اس گمان کے اندر مت رہنا کہ وہ ان باتوں کو خود سمجھ جائے گی، کیونکہ رشتوں کو اظہار کی ضرورت ہمیشہ پڑتی رہتی ہے۔ نمبر 2، یاد رکھو کہ اگر تم نے اس سے پیار کے اظہار میں کنجوسی سے کام لیا تو تم دونوں کے درمیان ایک تلخ دراڑ آ جائے گی جو وقت کے ساتھ بڑھتی رہے گی، اور آخر کار ایک ایسا وقت بھی آ جائے گا کہ تم دونوں کے درمیان محبت کو ختم کر دے گی، جس کا دوسرے لوگ فائدہ اٹھائیں گے اور نفرتیں پیدا ہوں گی۔ نمبر 3، عورتوں کو سخت مزاج اور ضرورت سے زیادہ محتاط مردوں سے بھی کوفت ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ عورت کی یہ فطرت ہے کہ وہ نرم مزاج مردوں کی نرمی کا بیجا فائدہ اٹھانا بھی جانتی ہیں، لہٰذا تم ان دونوں صفات کے اندر اعتدال سے کام لینا، یعنی کہ بہت زیادہ سختی بھی مت کرنا اور نہ ہی بالکل لاپرواہ ہو جانا، تاکہ گھر کے اندر توازن قائم رہے اور تم دونوں کو ذہنی سکون حاصل ہو۔ نمبر 4، عورتیں اپنے شوہر سے وہی توقع رکھتی ہیں جو شوہر اپنی بیوی سے رکھتا ہے، یعنی کہ عزت، محبت بھری باتیں، ظاہری خوبصورتی و جمال، صاف ستھرا لباس اور خوشبودار جسم، لہٰذا ہمیشہ ان چیزوں کا خیال رکھنا، کیونکہ دوستو آج کل ہمارے ہاں مردوں کی عادت ہو چکی ہے کہ انہیں کسی ایونٹ کے اندر جانا ہو تو ہی وہ اپنے آپ کو صاف ستھرا اور پاک صاف کر کے رکھتے ہیں، جبکہ عام طور پر گھروں کے اندر اس عادت کو چھوڑ دیتے ہیں، جو کہ ان کی بہت بڑی غلطی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے بدظن ہونا شروع کر دیتے ہیں۔ نمبر 5، یاد رکھو گھر کی 4 دیواری عورت کی سلطنت ہے، اور جب وہ وہاں موجود ہوتی ہے تو گویا اپنی مملکت کے تخت پر بیٹھی ہوتی ہے، سو اس کی سلطنت کے اندر بیجا مداخلت ہرگز نہ کرنا اور اس کا تخت چھیننے کی کوشش نہ کرنا، جس حد تک ممکن ہو گھر کے معاملات اس کے سپرد کر دینا اور گھر کے فیصلے کرنے کے اندر اس کو بھی آزادی دینا۔ نمبر 6، ہر بیوی اپنے شوہر سے محبت کرنا چاہتی ہے، لیکن یاد رکھو اس کے اپنے ماں باپ، بہن بھائی اور دیگر گھر والے بھی موجود ہیں جن سے وہ لا تعلق نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی بیوی سے اس قسم کی توقع کرنا جائز ہے، لہٰذا کبھی بھی اپنے اور اس کے گھر والوں کے درمیان مقابلے کی صورت پیدا نہ ہونے دینا، کیونکہ اگر اس نے مجبوراً تمہاری خاطر اپنے گھر والوں کو چھوڑ بھی دیا تب بھی وہ بے چین رہے گی، اور یہ بے چینی بالآخر تم سے اسے دور کر دے گی۔ نمبر 7، بلا شبہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اور اسی کے اندر اس کا حسن بھی ہے، یہ ہرگز کوئی نقص نہیں ہے، بلکہ یہ اسی میں اچھی لگتی ہے، جس طرح سے بھویں گولائی کے اندر خوبصورت معلوم ہوتی ہیں، لہٰذا اس کے ٹیڑھ پن سے فائدہ اٹھاؤ اور اس کے اس حسن سے لطف اندوز ہو۔ اگر کبھی اس کی کوئی بات ناگوار بھی گزرے تو اس کے ساتھ سختی اور تلخی سے اسے سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو، ورنہ وہ ٹوٹ جائے گی، اور اس کا ٹوٹنا بالآخر طلاق تک نوبت لے جائے گا، لیکن اس کے ساتھ ایسا بھی نہ کرنا کہ اس کی ہر بیجا اور غلط بات کو مانتے چلے جانا، ورنہ وہ مغرور ہو جائے گی، جو اس کے اپنے لیے ہی نقصان دہ ہے، لہٰذا معتدل مزاج رہنا اور معاملات کو حکمت سے چلانا۔ نمبر 8، شوہر کی ناقدری اور ناشکری اکثر عورتوں کی فطرت میں شامل ہوتی ہے، اگرچہ ساری عمر اس پر نوازشیں کرتے رہو، لیکن کبھی بھی کوئی چھوٹی سی کمی رہ گئی تو وہ یہی کہے گی کہ تم نے آج تک میری کون سی بات سنی ہے، لہٰذا اس کی فطرت سے زیادہ پریشان نہ ہونا اور نہ ہی اس کی فطرت کی وجہ سے اس کی محبت کے اندر کمی کرنا۔ یہ اس کے اندر ایک چھوٹا سا عیب ہے، لیکن اس کے مقابلے میں اس کے اندر بے شمار خوبیاں بھی ہیں، بس تم ان خوبیوں پر نظر رکھنا اور اللہ کی بندی سمجھ کر اس سے محبت کرتے رہنا اور اس کے حقوق بھی ادا کرتے رہنا۔ نمبر 9، ہر عورت پر جسمانی کمزوری کے کچھ ایام آتے ہیں، ان ایام کے اندر اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو عبادت کے اندر چھوڑ دی ہے، اور اس کو روزوں کے اندر بھی اس وقت تک تاخیر کی اجازت دے دی ہے جب تک وہ صحت مند نہ ہو جائے، بس ان ایام کے اندر تم اس کے ساتھ ویسے ہی مہربان رہنا جیسے اللہ تعالیٰ نے اس پر مہربانی کی ہے، جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس پر عبادتیں ہٹا لیں ویسے ہی تم بھی ان ایام کے اندر اس کی کمزوری کا لحاظ رکھتے ہوئے اس کی ذمہ داریوں میں کمی کر دو، اس کے کام کاج میں مدد کرا دو اور اس کے لیے سہولت پیدا کرو۔ نمبر 10، آخر میں بس یہ یاد رکھو میرے بیٹے کہ تمہاری بیوی تمہارے پاس ایک قیدی ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ تم سے سوال کرے گا، بس اس کے ساتھ انتہائی رحم و کرم کا معاملہ کرنا،
کیونکہ اس کی گواہی سب سے پہلی اور معتبر گواہی ہوگی۔